نوجوان یہ جو ہے جرائم میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ جو ہے نشہ ہے، اور اسی نشہ کی وجہ سے خودکشی جیسے معاملات اموات بھی جو ہے بہت سارے جو ہے پیش آ رہے ہیں، اور سروے کے مطابق تقریباً 5 سے 6% جو خودکشی کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں 5 سے 6% وہ منشیات ہیں، نشے کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر۔ جون کو جو اینٹی ڈرگس ڈے جو منایا جا رہا ہے اس میں ملی کونسل بھی انشاءاللہ پوری طریقے سے شامل ہے، اور شامل ہو کر لوگوں کے درمیان پوری طریقے سے بیداری پیدا کرنے کی پوری فکر اور کوشش کر نوجوانوں کے درمیان یہ جو نشہ کی جو لت پڑی ہوئی ہے لوگوں کو جو ہے اس سے بیدار کرانا، اس کے نقصانات بتا کر ان کی زندگی بچانے کی کوششیں کرنا۔ اس سال الحمدللہ پورے ملک کی سطح پر آل انڈیا ملی کونسل نے یونائٹڈ نیشن کی یہ جو تحریک ہے اس تحریک میں شامل ہو کر لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کا ایک فیصلہ لیا ہے۔ الحمدللہ ملک کی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے NR اسٹیشن کے جو سرکل انسپیکٹر ہیں اظہر صاحب سے جو پہلے موجود تھے شیکھر، انہوں نے ایک میٹنگ پر مدعو کیا تھا، اس وقت ہم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایریے میں جو سروے کرتا ہوں تو اس میں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد مسلمان نوجوان لڑکے جن کی عمر جو ہے 15 سال سے 20 سال تک ان کی عمر ہے، اور بعض بچے جو ہے اس سے چھوٹے بھی ہیں، پارکوں میں بیٹھ کر جو ہے نشہ کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل ضلع میسور ہمیشہ اپنی سماجی اور ملی خدمات کو جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ سر، آپ نے ہمیشہ برادران وطن کو ساتھ لے کر بلا تفریق مذہب و ملت سماجی خدمات الحمدللہ ادا کرتے آئے ہیں۔ سر، میرا آج یہاں پہ پہنچنے کا مقصد یہی ہے کہ اسی مہینے 26 تاریخ کو یونائٹڈ نیشن کی جانب سے اینٹی ڈرگس ڈے ہے۔ سر، اس میں آل انڈیا ملی کونسل کا کیا رول رہے گا، اس کے کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ کیونکہ ملی کونسل ہمیشہ نوجوانوں میں خصوصاً ہماری جو تمباکو نوشی ہے، یعنی ہم نوجوانوں میں اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ 12-13 سال کے نوجوان کسی بنا کسی ادب کے ہر طرف سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے، اور میں آگے یہ بھی کہوں کہ کئی ایسے پارک کا نام دے دیے گئے ہیں جس سولوشن پارک، ایسے کئی مقامات میں نوجوان اکثر پارکوں میں ڈرگس لیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے الارمنگ سچویشن ہے میسور کے لیے۔ سر، آج آپ لوگ خصوصاً مولانا حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس یونائٹڈ نیشن کی جانب سے 26 تاریخ کو ہونے والے اینٹی ڈرگ مہم جو ہے اس تعلق سے میسور سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، بتائیے سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یونائٹڈ نیشن نے 1980 میں ہر سال مخالف منشیات دن منانے کا انہوں نے طے کیا تھا، یعنی اینٹی ڈرگس ڈے، اور اس تاریخ سے لے کر برابر ہر سال جو ہے وہ اینٹی ڈرگس ڈے جو ہے مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مقصد لوگوں کے درمیان خصوصاً نوجوانوں کے درمیان یہ جو نشہ کی جو لت پڑی ہوئی ہے لوگوں کو جو ہے اس سے بیدار کرانا، اس کے نقصانات بتا کر ان کی زندگی بچانے کی کوششیں کرنا۔ اس سال الحمدللہ پورے ملک کی سطح پر آل انڈیا ملی کونسل نے یونائٹڈ نیشن کی یہ جو تحریک ہے اس تحریک میں شامل ہو کر لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کا ایک فیصلہ لیا ہے۔ الحمدللہ ملک کی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے۔ آنے والے 20 جون کو جو اینٹی ڈرگس ڈے جو منایا جا رہا ہے اس میں ملی کونسل بھی انشاءاللہ پوری طریقے سے شامل ہے، اور شامل ہو کر لوگوں کے درمیان پوری طریقے سے بیداری پیدا کرنے کی پوری فکر اور کوشش کر رہی ہے۔ یہ ڈرگس ایک ایسی چیز ہے جو اسلام میں پوری طریقے سے یہ حرام ہے، اور اس کے نقصانات تو پوری طریقے سے ظاہر ہیں، اور جس میں ہر انسان بلا کسی مذہب کا لحاظ کیے ہوئے ہر آدمی، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سارے کے سارے اس کے نقصانات سے واقف ہیں اور اسے پوری طریقے سے برا جانتے ہیں۔ اور ابھی جو ہے ایک سروے کے مطابق تقریباً 27 کروڑ افراد جو ہے منشیات کی لت میں جو ہے مبتلا ہیں،
اور نشے کی لت میں مبتلا ہے. اور دہلی کمیشن کی جو حقوق تحفظ اطفال جو تنظیم ہے اس کی ایک سروے کے مطابق تقریباً 90% نوجوان جو ہے اس منشیات میں مبتلا ہے. اور جتنے جرائم ہو رہے ہیں نوجوانوں کے ذریعے بچوں کے ذریعے اس کی وجہ جو ہے یہ نشہ ہے. اس نشے کی وجہ سے تقریباً 90% سے زائد نوجوان یہ جو ہے جرائم میں مبتلا ہیں. اس کی وجہ جو ہے نشہ ہے. اور اسی نشہ کی وجہ سے خودکشی جیسے معاملات اموات بھی جو ہے بہت سارے جو ہے پیش آ رہے ہیں. اور سروے کے مطابق تقریباً 5 سے 6% جو خودکشی کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں 5 سے 6% وہ منشیات ہیں. نشے کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہیں. اور اسلام میں اللہ نے اور پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشہ کو پوری طریقے سے حرام فرمایا ہے. نشہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ابتداً جو ہے لڑکے نوجوان شوق کے طور پر تھوڑا ہی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چل کر ایسی عادت ان کو پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نشہ کا انجیکشن لیے بغیر اور ٹیبلٹس لیے بغیر ان کو سکون نہیں آتا، ان کو نیند نہیں آتی. اور ہمارے نوجوان نسل پوری طریقے سے اس میں تباہ ہو رہی ہے. ابھی جو ہے ہمارے ینار اسٹیشن کے جو سرکل انسپیکٹر ہیں اظہر صاحب سے جو پہلے موجود تھے شیکھر، انہوں نے ایک میٹنگ پر مدعو کیا تھا. اس وقت ہم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایریے میں جو سروے کرتا ہوں تو اس میں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد مسلمان نوجوان لڑکے جن کی عمر جو ہے 15 سال سے 20 سال تک ان کی عمر ہے، اور بعض بچے جو ہے اس سے چھوٹے بھی ہیں، پارکوں میں بیٹھ کر جو ہے نشہ کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی ہماری جیپ کی آواز سنتے ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں نہیں لگتے. آپ اپنے نوجوان نسل کو بچانے کی فکر کرو، کوشش کرو. یہ بڑے درد سے انہوں نے بتایا تھا کہ جتنے پارکس ہیں ان پارک میں مسلمان نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اپنی زندگیاں جو ہے تباہ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے بیٹھ کر جو ہے نشہ کرتے ہیں. وہ نشہ چاہے وہ گانجے کی شکل میں ہو یا سلوشن کی شکل میں ہو یا انجیکشن کی شکل میں ہو یا ٹیبلٹس کی شکل میں ہو، بہرحال وہ اپنی زندگیاں جو ہے تباہ کر رہے ہیں. اور اس کے نقصانات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں. اس کے نقصانات ایسے ہیں کہ آدمی نشے کی حالت میں بہت سارے جرائم کو جو ہے اپنا لیتا ہے، جرائم کو بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے اسی نشہ کی وجہ سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا. ایک عورت اپنے سامنے شراب کی ایک بوتل رکھی اور ایک بچے کو رکھا اور ایک آدمی سے، ایک نوجوان سے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں سے جس جرم کو چاہو تم اپنا سکتے ہو. ایک تو یہ ہے کہ عورت کے ساتھ بدکاری، دوسرا جو ہے شراب نوشی، تیسرا بچے کو قتل کرنا. اب اس نے سوچا کہ ان تینوں میں زنا بھی بہت بڑا برا کام ہے اور بچے کا قتل تو اس سے زیادہ برا کام ہے. ان تینوں میں سے ہلکی چیز تو جو ہے یہ شراب نظر آ رہی ہے، اس لیے شراب کو نے استعمال کیا اور پھر نشے کی حالت میں باقی 2 جرائم کا بھی وہ مرتکب ہو گیا. تو لہٰذا نشے کی حالت میں آدمی جو ہے بڑے بڑے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے. اور نوجوان ہماری اپنی زندگیوں کو جو ہے تباہ کر رہے ہیں، ان کی طاقت ختم ہو رہی ہے، ان کی جوانی ختم ہو رہی ہے، آگے چل کر وہ کسی کام کے نہیں رہتے. تو لہٰذا اسی فکر کو لے کر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان نوجوانوں کو اس سے جو ہے پوری طریقے سے روکا جائے، ایک بیداری پیدا کی جائے، ایک اویئرنیس جو ہے پیدا کیا جائے. اس کے لیے سرے دست ہمارے سامنے جو ہے کل جمعہ کا موقع ہے، اور جمعہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے لیے ایک ممبر عطا فرمایا ہے جہاں سے جو ہے جو بات نکلتی ہے کہ اثر رکھتی ہے وہ. اور ہمارے خطبہ حضرات الحمدللہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیاں اور بڑھتی ہوئی برائیوں کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کی پوری طریقے سے کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب چونکہ کل جمعہ ہے اور یہ جو نشہ کی جو چیزیں ہیں جس میں ہمارے نوجوان اپنی زندگیاں جو تباہ کر رہے ہیں، ہم سارے خطبہ حضرات سے، ریاست کے سارے خطبہ حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں، یہ صرف جو ہے کل کی جمعہ کا موقع نہیں ہے بلکہ اس تحریک کو ملی کونسل آگے بڑھانے
لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ تحریک جو ہے انشاءاللہ آگے چلے گی۔ یہ خطبہ حضرات بھی جیسے جیسے آپ کو موقع ملے گا تو جب جب جو ہے اس کے اندر بیداری پیدا کرنے کی فکر اور کوششیں کریں، اور ممبر سے نکلنے والی بات، خطبہ حضرات کی زبان سے منہ سے نکلنے والی بات ایک اثر رکھتی ہے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کو امت کے سامنے پیش فرمایا، اس اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس نشے کی وجہ سے آدمی جو اخلاقیات سے بھی جو محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہماری نوجوان نسل کے اندر اخلاقیات کا پیدا کرنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ وہ دین پر صحیح معنوں میں ثابت قدم رہ سکے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔